بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 تشریح۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا۔ جب سمندر کی لہریں اوپر کو آتی تو اس کے ساتھ سمندر کا پانی بھی کبھی اوپر کو آتا اور کبھی نیچے کو جاتا۔ جب پانی اوپر چڑھتا تو مچھلیاں اس لاش کو کھاتی، جب اتر جاتا تو جنگل کے درندے کھاتے، جب درندے جاتے تو پرند کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے منظر گزرا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اللہ فرمایا تو ملک الموت حضرت رب العزت سے اذن لے کر آپ کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلت کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے۔ تب آپ نے یہ دعا کی، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ عالم غیب و شہادت ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان اور یقین کا علم ہے، باوجود اس کے یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سننے والوں کو سوال کے مقصد خوب اچھی طرح معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ سوال کسی شک اور شبہے کی بنا پر نہ تھا، بلکہ رب کائنات سے ایک آرزو تھی، ایک بے چینی تھی، ایک شوق تھا، جس کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی، اور یہ کہ دل کے شوق کی وجہ سے جو مجھے انتظار ہے، جو بے چینی ہے، وہ رفع ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معنی یہ ہیں کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، فَاصْرِفْہُنَّ إِلَیْکَ، تاکہ اچھی طرح پہچان ہو جائے، شناخت ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرند لیے، مور، مرغ، کبوتر، کوا، انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور کیما کر کے ان کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے اندر ملا دیے اور اس مجموعے کے کئی حصے کیے، ایک ایک حصے کو ایک ایک پہاڑ پر رکھا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے، پھر فرمایا، چلے آؤ۔ حکم الہی سے یہ فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر آپ کی آنکھوں کے سامنے پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ اس دانے کی مثال کی طرح ہے، انبتت سبع جس نے اگائی، سبع 7 سنابل 7 بالیاں اگائی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ
اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ اور اللہ یضاعف دگنا کرتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور بھی زیادہ کر دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے۔ واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون اور پھر اس کے پیچھے نہیں کرتے وہ، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہیں جتلاتے وہ، منّا احسان، ولا ازل اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں اس کے بعد، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا بدلہ ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ روز حشر میدان حشر میں روز قیامت غمگین ہوں گے۔ قول معروف اچھی بات کو کہنا، اچھی بات کہنا، اچھی بات کرنا، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقات اس صدقے سے، اس خیرات سے، یتبعہا اذًا جس کے بعد کسی کو تکلیف دی جائے، کسی کو ستایا جائے، واللہ اور اللہ غنی بے پرواہ، حلیم حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تبطلوا نہ تم باطل کرو، صدقاتکم اپنے صدقے کو، اپنے خیرات کو، اپنے صدقات کو تم باطل نہ کرو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور کسی کو ایذا دے کر، کالذی اس شخص کی طرح، ینفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مالوں کو، اپنے مال کو، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن اور نہ ہی وہ ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور نہ ہی آخرت کے دن پر اس کا کوئی ایمان ہے، فمثلہ تو پس اس شخص کی مثال ایسے ہی ہے، کمثل جیسے کہ مثال ہے، صفوان ایک چٹان کی، علیہ کہ اس کے اوپر تراب مٹی ہوتی ہے، فاصابہ وابل تو پس آتا ہے اس پر زور کا میںہ، زور کی بارش، فترکہ صلدا تو پس وہ اس کو ایسے کر چھوڑتا ہے جیسے کہ ایک پتھر پڑا ہو، صاف نرا ایک پتھر کر کے چھوڑ دیتا ہے، لا یقدرون ان کو قدرت نہ ہوگی، علی شیء کسی بھی چیز پر، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا ہے، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الکافرین کافر لوگوں کی قوم کو راہ نہیں فرماتا، راہ نہیں دیتا، ومثل الذین ینفقون اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم ابتغاء اپنے مالوں کو چاہنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم اور جمانے کے لیے، اپنے دلوں کو، اپنے جی کو جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کمثل ایسی ہی مثال ہے، جنت جیسے کہ ایک باغ ہو، بربوۃ ایک ٹیلے پر ایک باغ ہو، اصابہا کہ پہنچتی ہے اس کو، وابل تیز زور کی بارش، فآتت تو وہ لے آتا ہے، اکلہا اپنا پھل، ضعفین دگنا کر کے، بہت زیادہ اپنا پھل لاتا ہے، فإن لم یصبھا اور اگر نہ پہنچے اس کو، وابل بارش تیز کی نہ پہنچے یا اس کو بارش نہ اس پر ہو، فطل تو پس جو اوس ہوتی ہے وہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون
جو کام تم کر رہے ہو بصیر خوب دیکھ رہا ہے۔ مثل الذین ینفقون، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ ان کا خرچ کرنا واجب ہو یا نفل ہو، تمام ابواب خیر کے لیے یہ عام ہے۔ خواہ کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دے دی جائے، یا کوئی شفا خانہ بنا دیا جائے، یا پانی کا نلکا لگوا دیا جائے، یا کسی غریب کی بچی کے اوپر خرچ کر دیا جائے اس کی شادی کے لیے، یا کسی بیمار کے لیے اس کی صحت کے لیے اس کے علاج کے لیے کچھ خرچ کر دیا جائے، یہ سب خیر کے کاموں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آتا ہے۔ کمثل حبۃ، اگانے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے، دانے کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسناد مجازی جائز ہے، جبکہ اسناد کرنے والا غیر خدا کو مستقل فی التصرف اعتقاد نہ کرتا ہو۔ اسی لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ دوا نافع ہے، یہ مضر ہے، یہ درد کو دفع کرنے والی ہے، ماں باپ نے پالا، عالم نے گمراہی سے بچایا، بزرگوں نے حاجت روائی کی وغیرہ، سب میں اسناد مجازی ہے، اور مسلمان کے اعتقاد میں فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب وسائل ہیں۔ تو ایک دانے کے 700 دانے ہوں گے، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے سے 700 گنا اجر ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی رضا سے اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہو۔ الذین ینفقون اموالہم، شان نزول، یہ آیت حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ ماء سامان پیش کیے، اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم صدقے کے بارگاہ رسالت میں حاضر کیے، اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، نصف میں نے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لے، اور نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے، اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت فرمائے، آمین۔ منّ ولا عزل، احسان رکھنا تو یہ کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کرے کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیا، اور اس کو یہ بات جتلائے، اور تکلیف دینا یہ کہ اس کو آر دلائیں کہ تو غریب تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی اور طرح طرح سے دباؤ میں ڈالے، یہ رب کائنات نے منع فرمایا ہے۔ قول معروف و مغفرۃ، یعنی اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہنا اور خوش اخلاقی کے ساتھ جواب دینا جو اس کو ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کرنا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی آر دلا کر یا احسان جتا کر یا کوئی اور تکلیف پہنچا کر کسی کو آر دلائی جائے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، یعنی کہ جس طرح منافق کو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اسی طرح اے ایمان والو، تم احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو، بلکہ اس طرح مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں کہ اگر ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ،
یہ منافق ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے، کیونکہ رضائے الہی کے لیے نہ کیے گئے ہوں گے بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ مومن مخلص کے اعمال کی ایک مثال ہے کہ جس طرح بلند خطے کی بہترین زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ، ایسے ہی بااخلاص مومن کا صدقہ اور انفاق خواہ کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیت اور تمہارے اخلاص کو خوب جانتا ہے۔